بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ عبد القادر۔ میں آپ لوگوں کو اسلامیات لازمی کا مضمون پڑھاؤں گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم دیکھیں گے روزہ کے لغوی معنی۔ روزہ کے لغوی معنی ہے پرہیز کرنا، رکنا، باز رہنا۔ اور روزہ کے اصطلاحی معنی ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے رکے رہنا ثواب کی نیت سے۔ روزہ قرآن حکیم کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر روزہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مزید فرمایا، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روزہ کے فوائد، کہ روزہ رکھنے سے ایک بندے کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اس کو کیا ملتا ہے، یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، مقاصد کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روزے کا مقصد جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، وہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے اندر راضی رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے روزہ کے متعلق آیہ مبارکہ بھی میں نے آپ کو سنائی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کے بعد دوسرا فائدہ روزہ رکھنے کا جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے ضبط نفس۔ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہوتا ہے جو بندے کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، گناہ کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ بے شک نفس امارہ گناہ کا حکم دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نفس لوامہ کے حوالے سے قسم ارشاد فرمائی ہے۔ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ جب بندے سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ نفس بندے کو ملامت کرتا ہے۔ میں اور آپ موسٹلی اسی نفس کی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ جب گناہ کوئی سرزد ہو جاتا ہے تو ہمارا نفس جو ہے وہ ملامت کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، تیسرا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ اطمینان سے ہے۔ یہ وہ نفس ہے جس پر بندہ پہنچ کر اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنے والا بن جاتا ہے۔ جس حال میں رب نے اس کو رکھا ہے وہ اس حال میں راضی ہو جاتا ہے۔ تو نفس امارہ اور نفس لوامہ کو کنٹرول کرنے کا سبب جو ہے وہ روزہ ہے۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا نفس کنٹرول ہو جاتا ہے۔ بھوک بندے کو گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ بھوک بندہ جب برداشت کرتا ہے تو بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ شادی کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو
اور وہ بالغ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ انسان کے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا فائدہ جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی شہر المواسات، کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دسترخوان کو وسیع فرما دیتے، لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ عام دنوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی فراخ دلی کے ساتھ غرباء اور مساکین کو کھانا وغیرہ کھلاتے، لیکن رمضان کے اندر زیادہ اہتمام فرمایا کرتے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اخلاق حسنہ۔ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک رذائل اخلاق ہوتے ہیں اور ایک اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کون سے ہیں؟ جس طرح سچ بولنا، وفائے عہد۔ رذائل اخلاق کون سے ہیں؟ جھوٹ، غیبت، بہتان، چغلی۔ تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ بندہ جھوٹ سے بچ جاتا ہے، وہ بندہ غیبت نہیں کرتا، وہ بندہ چغلی نہیں کرتا، وہ بندہ گالی گلوچ نہیں کرتا، وہ بندہ سچ بولتا ہے۔ اس کو پتہ ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں، بے شک وہ روزہ نہ رکھے، بے شک وہ بھوک اور پیاس کو برداشت نہ کرے۔ تو روزہ رکھنے سے بندے کو اخلاق حسنہ مل جاتے ہیں، وہ اخلاق حسنہ کا حصول حاصل کر لیتا ہے اور اخلاق حسنہ اس کے اندر رچ بس جاتے ہیں۔ وہ سچ بولتا ہے، وہ وعدے پورے کرتا ہے، وہ کذب سے بچتا ہے، وہ جھوٹ سے بچتا ہے، وہ رذائل اخلاق سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ قناعت پسندی۔ قناعت پسندی کیا ہوتی ہے؟ عزیز طلبہ، جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا ہے آپ اس کے اوپر راضی ہو جائیں، اس کو قناعت پسندی کہتے ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے بندہ قناعت پسند ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو غرباء کی بھوک کا بھی احساس ہو جاتا ہے، غرباء کی غربت کا بھی احساس ہو جاتا ہے۔ تو پھر جب وہ احساس اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس احساس کے آنے کی وجہ سے وہ بندہ قناعت پسند ہو جاتا ہے، جو کچھ اس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس کے اوپر وہ راضی رہنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے تزکیہ نفس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو صاف اور ستھرا کر لیا۔ تو روزے کا تو مقصد یہ ہے، اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے کا تو مقصد ہی پرہیزگاری ہے۔ تو روزہ رکھنے سے بندے کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جسمانی صحت۔ روزہ رکھنے سے بندہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ آج کی جدید سائنس اس چیز کو ثابت کر چکی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے، اس کے اسٹمک کے پرابلمز جو ہوتے ہیں وہ بھی سارے سالو ہو جاتے ہیں۔ تو یہ روزہ رکھنے سے بندے کو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ، بندے کو کینسر نہیں ہوتا جو بندہ روزہ رکھتا ہے۔ تو بندے کو ایک جسمانی صحت حاصل ہوتی ہے روزہ رکھنے سے۔ اس کے بعد ہے بے حساب اجر و ثواب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ تو جب بندے کو رب مل جائے تو پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کے مانگ لی میں نے سب خدائی، میرے 100 سوالوں سے ایک سوال اچھا ہے، کہ جب خدا ہی مل جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر صبر آتا ہے، اور صبر کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ نے توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنا ہوگا، اس کو یاد کر کے ایک دفعہ لکھیے گا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔